جی تو اسٹوڈنٹس کافی سارے اب ہمارے ساتھ زوم کلاس میں ایڈ ہو چکے ہیں. تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ آپ لوگوں نے جو بھی کویسچنز کرنا ہوگا نا، ابھی میں آپ سب لوگوں کو میوٹ کر دوں گا، ٹھیک ہے؟ آپ نے جو بھی کویسچن کرنا ہوگا لیکچر کے اینڈ پہ میں ان میوٹ کروں گا، تو پھر آپ لوگ کویسچنز کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو آج کا جو ہمارا یہ لیکچر ہے یہ ہے ہیومن رائٹس کا. ایکچولی ہم پڑھ رہے تھے جو اسلامک پورشن ہے، اس میں جو بیسک چیزیں تھیں وہ ہم نے ڈسکس کر لی تھی. آج ایک بہت امپورٹنٹ جو ہے وہ ٹاپک ہے. ایکچولی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا لاسٹ سرمن جو ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری خطبہ حجۃ الوداع جو ہے، وہ رہتی دنیا کے لیے ایک گولڈن ورڈز ہیں، ایسے گولڈن ورڈز ہیں جو رہتی دنیا کے لیے مشعل راہ ہیں. تو اس کو ہم کسی بھی صورت میں دیکھیں تو یہ جو ہے وہ مشعل راہ ہے. آج ہم نے دیکھنا ہے کہ وہ کون سے ہیومن رائٹس ہیں، وہ کون سے انسانی بنیادی حقوق ہیں جو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جو لاسٹ جو سرمن تھا اس میں اپنے جو کمپینینز تھے، اپنے جو امتی تھے، اپنے جو فالورز تھے، ان کو بتائے ہیں. ایکچولی جو 10 ہجری ہے یہ بہت امپورٹنٹ سال تھا. اس میں بنیادی طور پر 3 جو تھیں وہ بیسک چیزیں، جو یہ 3 بیسک امپورٹنٹ سگنیفیکنٹ وہ جو پوائنٹ تھے وہ واقعات رونما ہوئے. سب سے پہلا جو تھا وہ اسلام جو تھا وہ عرب کی جو لمٹس ہیں اس سے باہر گیا. اور دوسری جو بنیادی وجہ ہے سن 10 ہجری کو کی اہمیت کے تناظر میں اگر ہم دیکھیں تو وہ یہ تھی کہ قبائل جوک در جوک مدینہ منورہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں اسلام قبول کرنے کے لیے. اور تیسری جو اہم وجہ ہے سن 10 ہجری کی وہ تھی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ اکرام، اپنے کمپینینز اور اپنے فالورز کے ساتھ جو حج کیا ہے. اور اس میں وہ سب سے امپورٹنٹ جو ہے یہ خطبہ حجۃ الوداع ہے. اسی کو آج ہم ڈسکس کریں گے. اس میں ہم دیکھیں گے کہ وہ کون سے ہیومن رائٹس ہیں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جو کمپینینز ہیں ان سے ڈسکس کی، ان کو بتائے تھے. اچھا، ایکچولی ہم اس سے پہلے جو لیکچرز ہمارے ہوئے ہیں اس میں میں نے آپ سے لوگوں سے ڈسکس کر لیا تھا کہ وہ کون سے بنیادی حقوق ہیں. اب میں نے آپ کو ایک پیرامیٹر دیا تھا، میں نے آپ کو ایکچولی وہ بنیادی چیزیں بتائی تھیں جن کی بنیاد پر آپ، جس پیرامیٹر کی بنیاد پر آپ چیک کر سکتے ہو کسی بھی کانسٹیٹیوشن میں کیا آیا کہ اس میں فنڈامنٹل رائٹس دیے گئے ہیں اپنے سٹیزنز کو، یا کسی بھی جو فلاسفر ہے یا کسی بھی جو جورسٹ ہے اس کی جو مختلف ایڈریسز ہیں، ان کی باتیں جو ہیں اس میں فنڈامنٹل رائٹس جو ہیں وہ ملتے ہیں یا نہیں. اگر ہم اسی پیرامیٹر کو ادھر دیکھیں تو اس میں نے کچھ چیزیں آپ کو بتائی تھیں. سب سے پہلے جو ہے ہم بات ڈسکس کرتے ہیں جو رائٹ آف لائف ہے. رائٹ آف لائف جو ہے قرآن مجید کا سورۃ مائدہ ہے 32 نمبر آیت ہے. قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکانما قتل الناس جميعا. whosoever kills a human being without any reason. یہ اگر کسی نے ایک جان کو قتل کیا کسی وجہ کے بغیر تو ایسے ہی ہے جیسے اس نے نسل انسانی کا قتل کیا. تو قرآن مجید یہ ارشاد فرماتا ہے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری خطبہ حجۃ الوداع میں یہ ڈکلیئر کیا، او پیپل جسٹ ایز یو ریگارڈ دس منتھ. اے لوگو، جیسا کہ یہ آج کا جو
منتھ ہے، دس ڈے، یہ دن ہے، یا ایھا الناس ان دماءکم و اعراضکم حرام علیکم الا تلقوا ربکم کا حرمات یوم ھذا فی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے لوگو، جس طرح یہ مہینہ، یہ دن اور یہ شہر جو ہے وہ جو ہے وہ متبرک ہے، اسی طرح تمہاری زندگی اور تمہاری پراپرٹی جو ہے وہ متبرک ہے دوسرے مسلمانوں کے لیے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایکچولی انسانی جان کو ایک دوسرے کے لیے اس کو قتل کرنا، اس کو وداؤٹ اینی ریزن، جب ہم بات کرتے ہیں نا وداؤٹ اینی ریزن، یہ بات میں آپ سے پہلے ڈسکس کر کے آیا تھا کہ قرآن مجید کی آیت کو ہم نے بڑی ڈیٹیل سے ڈسکس کیا تھا کہ وداؤٹ ریزن مینز ہے اگر اکارڈنگ ٹو دا اینی لا آر ٹو انفورسمنٹ آف اینی لا، کسی بھی قانون کو اگر مد نظر رکھتے ہوئے یا قانون یا ملکی جو قانون ہے اس میں اس نے اگر کسی کو سزائے موت دی ہے یا کوئی بھی کمپیٹنٹ کورٹ جو ہے وہ اگر کسی کو سزائے موت دیتی ہے تو ایسی صورت میں جب وہ جان ضائع ہوگی تو وہ قتل میں شمار نہیں ہوگی. ٹھیک ہے اسٹوڈنٹس، تو اسی چیز کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خطبۃ الحجۃ الوداع میں فرمایا کہ تمہاری جانیں جو ہیں وہ متبرک ہیں. وہ متبرک مین یہ ہے کہ وہ دوسروں کے لیے یہ نہیں ہے کہ کوئی بھی وداؤٹ ریزن اس کو قتل کر دے. تو اسی طرح تمہاری جو مسلمان کی پراپرٹی ہے وہ بھی، اچھا اس کو تشبیہ دی گئی ہے اس منتھ کے ساتھ، اس دن کے ساتھ، اس سٹی کے ساتھ، کہ جیسے یہ حرمت والا مہینہ ہے، یہ حرمت والا دن ہے، یہ حرمت والا سٹی ہے، ایسے ہی جو انسانی جان ہے وہ حرمت والی ہے، مسلمان کی پراپرٹی حرمت والی ہے. دوسرے کو روکا گیا ہے کہ کسی کی پراپرٹی اور کسی کی جو جان ہے اس کو بلا وجہ ضائع نہیں کیا جا سکتا. اس کے بعد دوسری چیز جو ہے وہ رائٹ آف پراپرٹی ہے. اگر ہم بات کرتے ہیں تو اسی جو پہلی چند لائنیں میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہیں اسی میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پراپرٹی ہے اس کو حرمت والی کہا ہے. کسی مسلمان کی پراپرٹی کو جو ہڑپ کر جانا ہے وہ بہت بڑا گناہ قرار دیا گیا ہے، اور فرمایا ہے کیا تم اپنے قیامت والے دن اپنے رب کے سامنے جواب دہ ہو اس کے بارے میں. اس کے بعد جو تیسری اہم چیز ہے وہ پروٹیکشن آف اونر ہے. کسی کی عزت و احترام بہت ضروری ہے. قرآن مجید میں سورۃ الحجرات آیت نمبر 11 میں اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا یسخر، کوئی بھی کسی کا مذاق نہ اڑائے، قوم کوئی بھی کسی دوسرے کا مذاق نہ اڑائے، عسیٰ ان یکون خیرا. اللہ پاک قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں او بیلیورس لیٹ ناٹ دا مین اسکف ایٹ دا مین، کوئی بھی انسان، کوئی بھی قوم کسی دوسرے کا مذاق نہ اڑاؤ، میں بھی ایسا ہے وہ کہ وہ تم سے بہتر ہو. اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے خطبہ حجۃ الوداع میں اپنے کمپینینز کو، اپنے جو وہ فالورز ہیں، اپنے صحابہ اکرام، ان کو ایڈریس کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اے صحابہ، جو دوسرے کی عزت و احترام جو ہے وہ ایسے ہی حرمت والی ہے جیسے آج کا مہینہ، یہ دن اور یہ جو سٹی ہے. جی تو اسٹوڈنٹس، اس کے بعد ہمارے اسلامی معاشرے میں جو بنیادی کردار ادا ہوتا ہے وہ ہماری ویمن کرتی ہیں، ہماری عورتیں کرتی ہیں. جو ہماری عورت ہے وہ اسلامی معاشرے کا ایک امپورٹنٹ رول پلے کرتی ہے. ہمارے اسلامی معاشرے میں عورت کو مکمل آزادی ہے، وراثت میں اس کو حصہ دیا گیا ہے،
وہ پراپرٹی کی مالک بن سکتی ہے، وہ بزنس کر سکتی ہے، وہ جاب کر سکتی ہے، وہ فائنینشیل ٹرانزیکشنز میں شامل ہو سکتی ہے، ووٹ دے سکتی ہے، وہ وراثت لے سکتی ہے، وہ ایجوکیشن لے سکتی ہے، وہ کسی بھی پولیٹیکل اینڈ لیگل جو پروسیڈنگز ہیں اس میں حصہ لے سکتی ہے۔ ہمارا اسلامی معاشرہ جو ہے وہ عورت اور مرد کو دونوں کو برابری کی سطح پر حقوق و فرائض جو ہے وہ تفویض کرتا ہے۔ اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری خطبہ حجۃ الوداع میں واضح طور پر فرما دیا، اما بعد یا ایھا الناس ان نسائکم علیکم حقا ولکم علیہن حقا. O people, it is true that you have certain rights with regards to your women, but they also have rights over you. اے لوگو، تمہاری عورتوں پر تمہارے کچھ حقوق ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ان کے بھی کچھ حقوق ہیں تم پر، جن کو پورا کیا جانا بہت ضروری ہے۔ یہ کافی لمبی یہ ہیں، تو میں آپ کو اتنا ہی بتا دیتا ہوں۔ اس کے بعد اس کا ترجمہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ ریممبر دیٹ یو ہیو ٹیکن دیم ایز یور وائفس، تم ان سے شادی کر سکتے ہو اونلی انڈر دا ٹرسٹ فرام اللہ اینڈ ود ہز پرمیشنس، اللہ کی دی گئی تمام حدود و قیود میں رہتے ہوئے، یا اللہ کی جو پرمیشنز دی گئی ہیں اس میں رہتے ہوئے آپ عورتوں سے شادی کر سکتے ہو۔ ڈو ٹریٹ یور وومن ویل، اپنی عورتوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اینڈ بی کائنڈ، اور ان کے ساتھ مہربانی والا سلوک کرو، ٹو دیم فار دے آر یور پارٹنر اینڈ کمیٹڈ ہیلپرز۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے واضح طور پر بتایا کہ آپ اپنی عورتوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو اور ان کے ساتھ مہربانی والا سلوک کرو، وہ تمہاری پارٹنرز اور ہیلپرز ہیں۔ اگر ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری خطبہ حجۃ الوداع کے تناظر میں دیکھیں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے واضح طور پر فرما دیا کہ تمہاری عورتوں کے تم پر کچھ حقوق ہیں، اور عورتوں کے تم پر حقوق ہیں اور تمہارے عورتوں پر حقوق ہیں۔ وہ تمام بتا دیں جس کے دائرے میں رہتے ہوئے آپ اپنی مسلم عورت کے ساتھ شادی کر سکتے ہیں، اپنا گھر بسا سکتے ہیں، ان کے ساتھ کیسے معاملات ہیں۔ اگر ہم اس تناظر میں دیکھیں تو عورت کو بنیادی طور پر تمام طرح کے حقوق دیے گئے ہیں، اس کو اسلامی معاشرے میں ایکول اور بالکل برابری کی سطح پر جو ایک پارٹنر کے طور پر اس کو دیا گیا ہے۔ اگر ہم جیسے ہم نے پچھلے لیکچرز میں وہ ڈسکس کیا تھا، جب ہم ویسٹرن کنسیپٹ آف ہیومن رائٹس کو ڈسکس کر رہے تھے، تو آپ کے سامنے جو ویسٹرن وہ جو ایک ارتقائی عمل طے کرتے ہوئے ہیومن جو رائٹس ہیں وہ ان کے لوگوں کو ملے۔ جو عورت ہے وہ میگنا 1215 تک اس کو ووٹ کاسٹ کرنے کا حق حاصل نہیں تھا، ان کو پراپرٹی جو ہے وہ لینے کا حق نہیں حاصل تھا، ان کو انہیریٹنس جو ہے جو وراثت ہے وہ نہیں لے سکتی، تو وارث نہیں تھی۔ تو اس کے برعکس آج سے 1400 سال پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے واضح طور پر فرما دیا تھا اپنے فالورز کو، اپنے کمپینینز کو، کہ تمہاری عورت کے تم پر اتنے ہی حقوق ہیں، اور اس معاشرے کی تشکیل میں عورت جو ہے، ہماری عورت جو ہے، وہ بنیادی رول پلے کرتی ہے۔ اس کے بعد اگر ہم دیکھیں تو ایکویلٹی ہے کہ تمام نسل انسانی جو ہے وہ برابر ہے۔ اللہ پاک قرآن مجید میں بڑے واضح انداز میں فرماتے ہیں، سورۃ حجرات ہے، آیت نمبر 31 ہے، یا ایھا الناس، اے لوگو، انا خلقنکم، اے لوگو میں نے تمہیں پیدا کیا، من ذکر و انثی، ایک مرد اور ایک عورت سے، وجعلناکم شعوبا و قبائل لتعارفوا، تمہارے قوم اور قبیلے بنائے تاکہ تمہاری پہچان ہو سکے۔ او مین کائنڈ وی ہیو کریٹڈ یو فرام مین اینڈ فیمیل،
a male and a female, and send up you nations and tribes so that you may be able to recognize each other, تاکہ تمہاری آپس میں پہچان ہو سکے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع میں بڑے واضح طور پر فرمایا اِنَّ أَبَاكُمْ وَاحِدٌ، اے لوگو تمہیں آدم اور ہوا سے پیدا کیا گیا. All mankind is from Adam and Eve. An Arab has no superiority over non-Arab, and nor does any Arab have any superiority over the Arabs. کسی عرب کو کسی اجمی پر، کسی اجمی کو کسی عرب پر، اور کسی گورے کو کسی کالے پر، اور کسی کالے کو کسی گورے پر کوئی فوقیت حاصل نہیں ہے. فوقیت کا جو معیار ہے وہ تقویٰ ہے. وَأَفْضَلُ إِلَى بِالتَّقْوَى، جو فضیلت کا معیار ہے وہ تقویٰ ہے. تو تمام جو نسل انسانی ہے وہ برابر ہیں، اس میں کوئی بڑا نہیں ہے. آپ سے میں نے وہ ڈسکس کرتے ہوئے قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کا بھی ایک وہ جو فرمان تھا وہ ڈسکس کیا تھا کہ یو آر فری ٹو گو ٹو یور ٹیمپلز آر ٹو اینی پلیس آف ورشپ. اے لوگو تم اس دیس میں، اس وطن میں فری ہو، مسجد میں جانے کے لیے، ٹیمپل میں جانے کے لیے، یا کسی بھی جگہ ایسی جگہ ورشپ کی جو پلیس ہے جہاں پر عبادت گاہ ہے اس میں جانے کے لیے تم لوگ آزاد ہو. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام مین کائنڈ کو، تمام نسل انسانی کو بتایا کہ تم لوگ جو ہے وہ حضرت آدم اور حضرت حوا کی اولاد ہو، اور تم میں کوئی سپیورٹی نہیں ہے. اگر سپیریئر ہے کوئی تو وہ سپیریئر کا ایک الگ معیار ہے جو اللہ پاک نے طے کیا ہے، وہ تقویٰ کا ہے. جو زیادہ متقی ہے وہ اللہ پاک کے نزدیک وہ سپیریئر ہے، وہ اللہ پاک کے نزدیک سپیریئر ہے. وہ ہم میں یا معاشرے میں کوئی سپیریئر نہیں ہے، کوئی اعلیٰ کوئی ادنا نہیں ہے، کوئی درجے کے لحاظ سے بڑا نہیں ہے. جو درجے ہیں وہ اللہ پاک کے ہاں ہیں اور وہ تقویٰ کی بنیاد پر ہے. ہم اپنے کویسچن میں آگے بڑھتے ہیں. اس کے بعد جو ایجوکیشن کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے زور دیا ہے، یہ خطبہ حجۃ الوداع جو ہے یہ ایکچولی وہ الفاظ ہیں، وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ باتیں ہیں، وہ الفاظ ہیں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پہلا اعلان کیا تھا اسلام کے لیے، لوگوں کو بلایا تھا کہ آؤ اللہ پاک کے راستے کی طرف، اس وقت سے لے کر یہ خطبہ حجۃ الوداع کے موقع تک جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل تھا، ایکچولی یہ میرا خیال ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ سارے اعمال کر کے دکھائے. اس دنیا میں آنے سے لے کر اس ایڈریس تک یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پردہ فرمانے تک جو بھی اعمال کر کے دکھائے وہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو تعلیم کیے ہیں، وہی ان کو بتائے ہیں. اگر ہم رائٹ آف ایجوکیشن کی بات کریں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک وہ حدیث مبارک بھی ہے نا کہ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، کہ ہر مسلمان پر اٹ از دا ڈیوٹی آف ایوری مسلم مین اینڈ وومن ٹو ایکوائر نالج، کہ ہر مسلمان مرد اور عورت کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ علم حاصل کرے. اس کے بعد رائٹ آف پرائیویسی ہے. پرائیویسی کا جو حق ہے یہ ہر مسلمان کو حاصل ہے، اور کسی بھی اسلامک اسٹیٹ میں تمام سٹیزنز کو بنیادی حق حاصل ہے کہ وہ اپنی فیملی اور اپنے وہ جو پرائیویسی کا ایک وہ جو دائرہ ہے اس میں رہتے ہوئے اپنی لائف کو انجوائے کر سکیں. تو قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا وتسلموا علی اہلہا ذالکم خیر لکم لعلکم تذکرون. اے لوگو، اے وہ جو ایمان لائے، یا ایھا الذین لا تدخلوا، کبھی بھی داخل نہ ہو، بیوتن کسی دوسرے کے گھر کبھی بھی داخل نہ ہو جب تک کہ تمہیں اجازت نہ مل جائے.
O believers, do not enter the houses of others without respectfully seeking the permission of their occupants. اے لوگو، کبھی بھی کسی دوسرے کے گھر اس کی اجازت کے بغیر داخل نہ ہو. جو رائٹ آف پرائیویسی ہے اس کو بھی ریکگنائز کیا گیا ہے. اس کے بعد کچھ اور رائٹس بھی ہیں، جیسے ایکولیٹی بیفور لا ہے، سلیوری ان اسلام ہے، اس کے علاوہ پروٹیکشن آف ریلیجس سینٹیمنٹس ہیں. تو یہ تمام جو رائٹس ہیں وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خطبہ حجۃ الوداع میں بڑے واضح طور پر مسلمانوں کو یہ تعلیم کی کہ تمام نسل انسانی برابر ہیں، عورتوں کے بھی ویسے ہی حقوق ہیں جیسے کہ مردوں کے حقوق ہیں. اگر آپ میرے پہلے جو لیکچرز ہیں ان کو دیکھیں تو ان چیزوں کو ہم پہلے ڈسکس کر رہے ہیں.